إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ حضرات کو آپ کے سوالوں کے جواب صحیح سے سمجھ میں آ جائے، اور مکمل بھی دیکھ لیجئے کیونکہ اس میں بہت سے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں. اگر آپ اس کو مکمل دیکھ لیں گے تو بہت سے مسائل آپ سیکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا ایک باب سیکھنا ہزاروں رکعت نماز نفل سے زیادہ افضل ہے، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو. تو اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سے مسائل آپ سیکھ لیں گے. آپ کو بہت نمازوں کا ثواب مل جائے گا، نفل نمازوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. تو سب سے پہلا جو سوال کیا گیا ہے، سوال پوچھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب، جاندار کی تصویر بنانا کیسا ہے؟ اگر تصویر میں چہرہ نہ بنائے یا ناک، کان اور آنکھیں نہ بنائے تو کیا یہ تصویر بنانا جائز ہوگا یا نہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ایک روایت تصویر بنانے والوں کی وعید میں آئی ہے کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور ان کو، یعنی کہ تصویر بنانے والوں کو، حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی اٹھا کر جہنم میں لے جائے گی. اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ تیسرا سوال، ڈیجیٹل تصویر بنانے والوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ چوتھا سوال، اگر ہم دہلی میں رہتے ہو اور دہلی بارڈر ہم سے 15 کلومیٹر دور ہو تو دہلی سے نکلنے پہ قصر شروع کریں گے، یعنی کہ قصر نماز کا حکم دہلی سے باہر نکلنے، بارڈر کراس کرنے پہ ہم پہ قصر کا حکم لگے گا، یا اپنے گھر سے ہی 15 کلومیٹر جب ہم چلے آئیں گے بارڈر پہ اور وہاں سے 15 کلومیٹر جو اندر ہم رہتے ہیں وہاں سے شروع ہوگا قصر کا سفر ہمارا؟ کیا کہتی ہے شریعت اس مسئلے کے بارے میں؟ یہ 4 مسائل جو پوچھے ہیں، یہ دانش داور نام کا ایک ہمارا یوٹیوب فیملی کا ممبر ہے، دانش داور نام کا ساتھی ہے، انہوں نے یہ سوال کیے ہیں. تو بھائی دھیان سے دیکھیں اب ویڈیو کو، آپ کے ان 4 سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے. طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، اس لیے ویڈیو لیٹ آ رہی ہے. آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. جو دیگر ساتھی ہیں ان کے سوال بھی میں نے لکھ رکھے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان سب کے بھی جواب دیے جائیں گے. جیسے کہ عمران خان ہے، اسی طریقے سے ابراہیم صاحب ہے، اسی طریقے سے رانیہ تبسم وغیرہ ہے، ان کے سوال کے جواب بھی انشاءاللہ جلد ہی دوں گا. تو یہ جو سب سے پہلے سوال کیا گیا ہے کہ تصویر بنانا کیسا ہے. دیکھیے، تصویر اگر دیوار پہ بنائی جائے جاندار کی، چاہے وہ کاغذ پہ بنائی جائے، چاہے وہ کپڑے پہ بنائی جائے، چاہے وہ زمین پہ بنائی جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے جاندار کی تصویر آپ قلم اٹھا کے، برش اٹھا کے، پینٹ کر کے قلم سے بناتے ہیں کاغذ پہ، یا پھر جو ہے دیوار پہ یا کپڑے پہ یا پتھر پہ، یا پتھر کو تراش کے مورتی بناتے ہیں، یہ ساری کی ساری شریعت میں حرام ہے. بالکل بھی اجازت نہیں ہے، جاندار کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے. اس میں دوسرا سوال یہ جو کیا گیا ہے کہ اگر چہرہ نہ بنایا جائے یا کان، ناک اور آنکھ نہ بنائی جائے، چہرہ تو ہو لیکن اس پہ ناک نہ ہو، کان نہ ہو، آنکھ نہ ہو، بس ایک چہرہ نما آپ نے بنا دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی وہی حکم ہے، یہ بھی حرام ہے. یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چہرہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی حیت آپ دیکھیں گے تو بالکل انسانوں والی ہی ہے. اس کا جسم سارا کا سارا انسانی ہی بنا ہوا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سایہ زمین پہ نظر آتا ہے انسان کا، اگر اس کنڈیشن کی بھی تصویر ہو، اب ظاہر سی بات ہے جب سایہ بن گیا تو سائے میں آنکھیں نظر تو نہیں آ رہی، کان نظر تو نہیں آ رہی، ناک نظر تو نہیں آ رہی، صرف ایک کالا سایہ نظر آتا ہے، تو وہ بھی تصویر کے ہی حکم میں ہے، اس کو بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا ایک مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ آپ نے جو پوچھا ہے، فضائل اعمال میں ایک روایت ہے
تصویر بنانے والوں کے تعلق سے۔ بالکل یہ روایت صحیح ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ روز قیامت حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور وہ تصویر بنانے والوں کو اٹھا کے لے کے چلی جائے گی، اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس میں خالی تصویر والوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں جیسے کہ بے عمل عالم ہوا وغیرہ وغیرہ، بہت سے لوگ ہیں، اس میں طویل روایت ہے، لیکن چونکہ یہاں سوال صرف تصویر والے کے تعلق سے ہے تو بالکل یہ روایت بالکل درست ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے اور آپ اس کو ترمذی شریف میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ تصویر بنانے والوں کو جہنم کی آگ میں حساب و کتاب سے پہلے ہی پھینک دیا جائے گا۔ اچھا جی، تیسرا سوال جو کیا گیا ہے ڈیجیٹل تصویر بنانے کے تعلق سے، تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ دیکھیں، اگر ہم دارالعلوم دیوبند اور علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کے فتوے کی طرف رجوع کریں گے تو ڈیجیٹل تصویر بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ڈیجیٹل تصویر ہو یا پھر جو ہے کاغذ وغیرہ پہ بنائی جانے والی تصویر، یہ صرف ایک ہی کنڈیشن میں جائز لکھی گئی ہے، اور وہ ہے جیسے کہ آدھار کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ، پین کارڈ وغیرہ پہ جو بنتی ہے، یعنی کہ ہمارے جو گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہیں ان میں جب یہ تصویر لگتی ہے تو صرف اس کنڈیشن میں جائز لکھی ہے علماء نے، باقی جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن، ان دونوں کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جیسے دوسری تصویر کاغذ وغیرہ پہ، کپڑے پہ، زمین پہ یا پتھر پہ یا دیوار پہ بنانا حرام ہے، ویسے ہی ڈیجیٹل تصویر، ڈیجیٹل ویڈیو بھی حرام ہے۔ ان دونوں دارالفتہ کا فتویٰ تو یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہے، اسی طریقے سے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب ہے، اور جامعہ فاروقیہ وغیرہ ہے، یہ بڑے جو دارالفتہ ہے، اور دارالعلوم دیوبند اور اسی طریقے سے جامعہ بن نوریہ علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کے علاوہ جو دیگر دارالفتہ ہے، انہوں نے ڈیجیٹل تصویر کو جائز قرار دیا ہے اور ویڈیو کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن ایک حدود میں دیا ہے۔ پہلے تو ان کے جائز ہونے کی وجہ سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے، یہ عکس ہے۔ جیسے کہ آئینے کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنا عکس اس میں نظر آتا ہے، چہرہ نظر آتا ہے، اپنا جسم نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے ویسے ہی یہ چہرہ، یہ جسم بھی آئینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو بعین ہی اس ہی طریقے سے ڈیجیٹل تصویر، ڈیجیٹل ویڈیو جب آپ موبائل کھول کے دیکھیں گے تو اس میں نظر آتی ہے، جب آپ کیمرہ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے وہ بند کیا وہ وہاں سے ختم ہو گئی، وہاں سے وہ ختم ہو گئی۔ تو اس بنیاد پہ ڈیجیٹل تصویر اور ڈیجیٹل ویڈیوز کو جائز قرار دیا ہے ان مفتیان اکرام نے، ان دارالفتہ نے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند اور علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن، ان دونوں دارالفتہ کا فتویٰ حرام کا ہی ہے، لیکن دوسرے علماء نے اس کو اس طریقے سے، یعنی کہ یہ صرف ایک عکس ہے، حقیقی تصویر نہیں، عکس ہونے کی وجہ سے یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں جائز ہونے میں بھی ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی فاحش کاری کی چیز دیکھے یا فاحش کاری کو پروموٹ کرے، اس پہ ویڈیوز بنائے، تو وہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے وہ پھر ڈیجیٹل ہو، چاہے وہ ویسی تصویر ہو، چاہے لوگوں کے سامنے کوئی ویسے ناچ گا رہا ہو، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کو حلال قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے اس چیز کو نکال دے کہ بھئی علماء ویڈیوز بنانا بند کر دے، علماء بیان اپنا اپلوڈ کرنا بند کر دے اور الیکٹرانک میڈیا سے کٹ جائے، تو پھر یہاں فاحش کاری کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور مسلمان آج اس کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے کہ اگر یہاں علماء موجود نہ ہو تو یہ اپنے ایمان سے ویسے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اگر ایمان کی حفاظت ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آج ہو رہی ہے تو علماء اس کو کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ مسجد تو آ نہیں رہے، اتنے خواتین جو ہے مسجد تو آتی نہیں، خواتین کے جو گھر والے ہیں وہی مسجد نہیں آ رہے۔ تو اس کنڈیشن میں علماء نے ڈیجیٹل تصویر، ڈیجیٹل ویڈیو کو جائز قرار دیا ہے کہ علماء جو ویڈیوز بنائیں گے
وہ اس میں مسائل بتائیں گے، حرام اور حلال لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو اگر علماء کو وہاں سے کاٹ دیا جائے تو فاحش کاری کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا، سوائے ایمان کے برباد ہونے کے کچھ نہیں بچتا وہاں پر۔ تو اس کنڈیشن میں علماء نے اجازت دی ہے اور اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ آگے ہی نہ سمجھ میں؟ اچھا جی، چوتھا جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر ہم دہلی میں رہتے ہو اور دہلی بارڈر ہم سے 15 کلومیٹر دور ہو تو نماز قصر کہاں سے شروع ہوگی؟ دیکھیے، میں آپ کو فتویٰ دوں گا، تحریری شکل میں پیش کروں گا، ڈسکرپشن کھول کے دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ دہلی شہر ہے 50 کلومیٹر میں پھیلا ہوا۔ آپ ایک مثال لیجئے، گول چکر ہے لونی روڈ پہ، وہاں سے آپ سمجھے کہ گول چکر یہاں سے دہلی شروع ہے۔ ایک مثال کے طور پہ، میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ وہاں سے دہلی شروع ہے، لیکن ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ گول چکر سے آپ جو ہے دہلی کی شروعات کریں اور تغلق آباد تک پہنچ جائے، تغلق آباد دوسرے کونے پہ، تو اگر وہاں سے یہاں تک کا سفر 50 کلومیٹر بھی ہے اور آپ یا تو تغلق آباد رہتے ہیں یا گول چکر پہ رہتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ رہتے ہیں ادھر ہریانہ بارڈر کے آس پاس اور ادھر دوسری طرف فرید آباد آپ کو نکلنا پڑ جائے، یعنی کہ آپ ادھر کرنال روڈ پہ رہتے ہیں اور نکلنا آپ کو فرید آباد سائیڈ میں پڑ جائے، تو یہ میں چاروں سمت بتا رہا ہوں آپ کو، کسی بھی سمت میں چلے جائے آپ، جہاں تک دہلی کا نام آئے گا، مثلا جیسے کہ دہلی 6 ہوا، دہلی 8 ہوا، جہاں لفظ دہلی لگتا ہو اور وہ دہلی کی سرحد کہلائی جاتی ہو، تو یہ سب کا سب ایک شہر کہلایا جائے گا، دہلی شہر۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ دلی کہلایا جائے گا، یہ پورا کا پورا دہلی کہلایا جائے گا، یعنی کہ گول چکر سے لے کے تغلق آباد تک، اور ادھر جو ہے فرید آباد سے پہلے ایک آتا ہے، کیا نام ہے اس کا میں بھول گیا، بحر کیف، جہاں تک دہلی لگتی ہے۔ این سی آر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، این سی آر میں تو ادھر بڑوت بھی لگتا ہے، غازی آباد بھی لگتا ہے، میرٹھ بھی لگتا ہے، ادھر آپ جائیں گے تو پلول بھی این سی آر میں لگتا ہے، پورا میوات این سی آر میں لگتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صرف دہلی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر دہلی 80 کلومیٹر میں یا 100 کلومیٹر کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا شہر ہے، تو جہاں دہلی ختم ہوگا، دہلی این سی آر نہیں، دہلی ختم ہوگا، دہلی کا بارڈر ختم ہوگا، مثال کے طور پہ لونی جب آتے ہیں تو دہلی ختم ہو جاتا ہے، تو پہلا جو لگے گا لونی لگے گا، گلاب واٹیکا سے آگے لونی لگے گا، دلی سے نکلتے ہوئے پہلے گول چکر آئے گا، پھر گلاب واٹیکا آئے گا، پھر لونی آئے گا، یا لونی بارڈر لگا لیجئے، لونی جو بس سٹینڈ ہے وہاں سے آپ لگا لیجئے لونی، لیکن جہاں سے آپ یہ سمجھے کہ دہلی کی سرحد، دہلی کا جو بارڈر ہے، وہاں جب آپ آ گئے تو یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوگا قصر کا، یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوگا قصر کا۔ اب اگر اس بارڈر سے آپ 177 کلومیٹر دور یا اس سے زیادہ جاتے ہیں، 177 کلومیٹر سے زیادہ جاتے ہیں اور 15 دن سے کم کی نیت کر کے جاتے ہیں، اور یہ ایک طرف کا ہو، ایک طرف کا کلومیٹر ہو یہ، تو اب آپ شرعی طور پہ مسافر ہیں، شہر چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر آپ شہر کے اندر ہے تو وہاں سے آپ کا کلومیٹر نہیں گنا جائے گا، بلکہ سرحد جو ہوتی ہے شہر کی، وہاں سے شروع ہوگا آپ کا کلومیٹر، وہاں سے آپ کا کلومیٹر شروع ہوگا، شہر کے اندر سے نہیں ہوگا، آپ کے رہنے کی جگہ سے نہیں ہوگا، بلکہ سرحد سے شروع ہوگا۔ آبادی سے باہر جب نکلیں گے آپ دہلی کی، تب آپ کا کلومیٹر شروع ہوگا۔ میں آپ کو فتویٰ ڈسکرپشن میں تحریر کر کے بھیج دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے اوپر جو آپ کو فتویٰ بتایا ہے یہ بھی دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن کا ہے، کہ اور اس میں احادیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے، اور فضائل اعمال میں جو روایت آپ نے پوچھی ہے وہ ترمذی شریف میں ہے۔ ڈیجیٹل تصویر کے تعلق سے میں نے دونوں دارالفتہ کا عدم جواز کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن اس کے حرام کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل بھی حرام ہے، اور دیگر دارالفتہ اور علماء اکرام اس کو جائز کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ایک عکس ہے۔ اور کلومیٹر کا میں نے بتا ہی دیا ہے آپ کو، قصر کا کس طریقے سے کرنا ہے، دوسری ویڈیو قصر کی جو تفصیل ہے اس میں دی ہے میں نے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔
امید ہے کہ تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔